اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب غار کے اندر عبادت کرتے رہے اور عبادت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردی پڑ گئی اور اپنے گھر کے اندر آ گئے اور گھر کے اندر اپنی بیوی خدیجہ کو کہنے لگے زملونی چادر پا دو. یہ عربی کا لفظ ہے، چادر پا دو خدیجہ ہمیں سردی پڑ گئی. خدیجہ نے چادر پا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر فرما رہے. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، وہ قرآن کی آیتیں لے کر آ گیا. اقرا بسم او بھائی اگے عربی ہے، آفس میں نہیں ہوں، بھول جاؤں گا. چلو ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں، قرآن تو پڑھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ عربی کے اندر فرمانے لگا، قرآن فرمانے لگا، فرشتہ پیغام پہنچانے لگا، جائیں آپ اور سردی مکے کے اندر مشرک ہوئے انہیں مسئلہ سمجھائیں. نبی اس زمانے کی رواج ہوتی تھی
جب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، چادر لاتے تھے، تمام دنیا جمع ہو جاتی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لانی شروع کی، چادر لانی شروع کی۔ تمام مکے کے مشرک جمع ہوئے، محمد بلا رہا ہے، تمام مخلوقات کو کام آنے والا بلا رہا ہے۔ دیر نہ لگائیں جمع ہو جائیں، تمام مکے کے مشرک جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر فرمایا، میں نے آپ کے اندر 40 سال زندگی گزار دی، اس کے اندر ہمارا بچپن بھی آ گیا اور جوانی بھی آ گئی۔ مجھے آپ نے کیسا پایا؟ تمام مکے کے مشرکوں بجاوا کو کہنے لگے، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، ہم تو تجھے آزماتے رہے، امانت دار پاتے رہے، دیانت دار پاتے رہے، امانتاں تمہارے پاس ہم رکھتے رہے، تو ہماری امانتوں کا رکھوالی کرتا رہا، ہمیں ضرور امانتیں آتی رہیں، تو نے واپس کر کے دے دی ہے، امانتیں دے دی ہے، ہم تو تجھے آزما رہے ہیں، امانت دار دیانت دار سچ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، یہ بات بھی مان لو گے۔ اس پہاڑ کے پیچھے، عربی بولتے تھے، پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، یہ بات بھی مان لیں گے۔ وہ جواب دینے لگے، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، حملہ کر دے گا، یہ بات بھی مان لیں گے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے تجھے بار بار آزمایا اور ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ نہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلان فرمایا، جو فرشتے نے قرآن پڑھا دیا اور اعلان کا اللہ کی طرف حکم پہنچا دیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے بیان کیا، قولوا لا الہ
الا اللہ ہو تو پھول خون۔ عربی کے الفاظ اللہ نے پڑھ دیے، قولو لا الہ الا اللہ تو پھول خون۔ قولو کا معنی ہوتا ہے پڑھیں لا الہ لا الہ الا اللہ کو، الا اللہ کا معنی ہوتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، اور موت بھی اللہ دیتا ہے۔ قولو لا الہ الا اللہ تو پھول خون۔ قولو کا معنی ہوتا ہے پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، نفع بھی اللہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی اللہ پہنچاتا ہے، نفع بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے اور نقصان بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، صحت بھی اللہ کی طرف ملتی ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف ملتی ہے، عزت بھی اللہ کی طرف ملتی ہے، بادشاہیاں بھی اللہ کی طرف ملتی ہیں، اور بادشاہیاں لے کر اتکڑیاں لگانیاں بھی اللہ کی طرف ہوتی ہیں۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون کا معنی ہوتا ہے نجات پا جائیں گے آپ۔ تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ پاک کو آسمان کے اوپر بدوا دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو پہاڑوں سے اینجل لاتی ہے، بالن لاتی ہے، وہ بھی
اللہ کو جائیں، اللہ جواب دیا۔ اور تمام مکے کے مشرکوں مخالف ہوئے، اپنے بھی اور بیگانے بھی۔ جب اپنے وار کریں بیگانوں کو بھی جرت ہو جاتی ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے بعد تکلیفوں کی زندگی آ گئی، تکلیفوں کی زندگی آ گئی، کانٹے پاؤں کے آگے رکھتے رہے، کھڈے کھدواتے رہے، کھڈے کھدواتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے کے لیے روڑے پھینکتے رہے، اور سر مبارک کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سجدے کے لیے گئے۔ انہوں نے اونٹ کی اوجری رکھ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دوڑتی دوڑتی آ گئی، ابھی پردہ نہیں ہوا، ابھی جوان بھی پوری نہ ہوئی۔ کسی نے بتایا فاطمہ نے اوجری اٹھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آزاد ہوا۔ فرمانے لگی فاطمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمانے لگی ابو ان کو بدوا کیوں نہیں دیتے ہو، ان کو بدوا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی، اور اللہ نے جن جن کو بدوا دی وہ مردار ہوئے۔ عتبہ مردار ہوا، شیبہ مردار ہوا، عمر بن ہشام مردار ہوا۔ اللہ نے گردن اس کی بچوں سے کٹوائی۔ مکے کا سردار تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبادت کے لیے آتے تھے وہ بچے پیچھے لا دیتا تھا، بچے پیچھے لا دیتا تھا۔ وہ بیت اللہ کے اندر سیٹیاں بجاتے تھے۔ انہوں نے 365 بت رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر، وکھرے وکھرے دن کا بکرا وکھرا سفارشی بناتے رہے، مورتوں کو وکھرا وکھرا سفارشی بناتے رہے، بتوں کو وکھرا وکھرا سفارشی بناتے رہے۔ سال کا 365 دن ہوتا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھ دیا، وکھرے وکھرے دن کا وکھرا وکھرا سفارشی انہوں نے مان لیا۔ روزانہ آ جاتے تھے، جو بیمار ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے پتھروں کو، وہ نبیوں اور ولیوں کے فوٹو پتھروں کے بنائے ہوئے
تھے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے، فوٹو رکھ دیے تھے بتوں کے، بتوں پتھروں کے فوٹو رکھ دیے تھے۔ اب تو کیمرہ چل پڑا، اب فوٹو کھینچا جاتا ہے، وہ پتھروں کا فوٹو بناتے تھے۔ تو وکھرے وکھرے دن کا سفارشی وکھرے وکھرے بت کے آگے آتے تھے، ہماری اللہ بات مانتا نہیں، تمہاری بات اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو وہ ان کے پیٹ کے اندر وٹ پڑے، وہ بتوں کو سفارشی بناتے رہے، نبیوں اور ولیوں کی مورتیں بنا کر، پتھروں کو فوٹو بنا کر رکھ دیے ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ بھائی اللہ بھی اللہ ہے نا، ان کے پیٹ کے اندر وٹ پڑ گیا۔ قرآن فرمانے لگا ان الذین تدعون من دون اللہ، آگے نہیں پڑھتا ہوں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، بیمار ہوں، ابھی 3 گھنٹے بیان کیا ہے دوسری کیسٹ کے اوپر، اب جگہ باقی رہ گئی، یہ بھی بھائی پر کر دوں، موبائل کے اندر مشینری ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان کے پیٹ کے اندر وٹ پڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا زمانہ آ گیا، اور صحابہ مسکین صحابہ تھے ساتھ، جو نبیوں کی بات مانتے رہے وہ مسکین ہوتے رہے، سردار جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کی بات نہیں مانتے، وہ تو مخالفت کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ انہوں نے تکلیفیں دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے، اور بچوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں سے حضرت زید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مسلمان ہوئے، اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، عورتوں کے اندر سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئی۔ اب تبلیغ کا کام چل پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا کام چل پڑا۔ مکے کے سردار جمع ہوئے، شاٹنگ مکے کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا۔ تو سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اٹھ پڑے، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تلوار لی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے کے اندر ٹوٹ پڑا۔ آگے سے ایک مسکین صحابی مل گیا۔ دیکھیں بھائی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس ارادے کے اندر چل پڑا ہیں، اور اپنے کار کی تو خبر لینا، تمہاری بہن بھی مسلمان ہوئی اور تمہارا پڑیاں بھی مسلمان ہوا، بہنوئی بھی مسلمان ہوا۔ عمر ادھر سے واپس ہو گیا اور اپنی بہن کا بوا کھٹکھٹانے لگا، اور بہن دروازہ کھول دیا بہن نے، اور کھول دیا، آپ بھی مسلمان ہو گئی ہیں، مجھے پتہ چل گیا، اور تمہارا خاوند بھی مسلمان ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا۔ مارنے لگا، غصے کے اندر تھا، مارتا رہا، بنوئی کو مارتا رہا، بہن کو بھی مارتا رہا، یہ کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے۔ اب بہن بھی جوش کے اندر آ گئی، وہ بتانے لگی، عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا زور آپ سے لگ سکتا ہے لگا دیں، ایسے بھائی ہوتے ہیں جیسا آپ ہیں، تو ہمارے خاوند کو زخمی کر دیا، ہم کبھی بھی کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارا خاوند بھی کلمہ نہیں چھوڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گی، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا مارنا ہے مار لے۔ تو عمر نے جب باتیں سنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باتیں سنی تو بتانے لگا اب کیا کر رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر فرمانے لگا، مجھے بھی وہ قرآن دکھائیں۔ تو بہن نے فرمایا، اسے پلیت ہاتھوں سے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یہ پڑا ہوا ہے، دیکھیں بھائی، اسے پلیت ہاتھوں سے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یہ دیکھیں پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ پہلے آپ غسل فرمائیں، اور غسل فرمانے کے بعد پھر اس قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ تو اس نے، عمر نے قرآن غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پڑھنا شروع کیا، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، عربی پڑھنا جانتے تھے، قرآن عربی کے اندر اتارا گیا بھائی، جانتے تھے۔ اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی، دل موم ہوا، اور بہن سے کہنے لگے کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جاتا ہوں، خدمت کے اندر جاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ بھائی، یہ اس کا نام کہتے ہیں ایمان۔
اور عمر جا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ غریب مسکین صحابہ تھے، عاجز صحابہ تھے، کمزور صحابہ تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا، اب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، یہاں ہی آپ نے بھی اور ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ زور والے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو آپ عمر سے پہلے